احمد وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام یہ خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا دین ہے۔ اللہ عز و جل اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف اور دکھ میں ہے تو باقی افراد اس کے دکھ کو محسوس کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم احساس ضرور ہونا چاہیے اس کے دکھ کا، اس کے کرب کا، اس کی پریشانی کا۔ اور اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے، اگر اس کے اختیار میں ہو تو اس کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کریں، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کو اگر دور کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کوشش کریں۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں عام طور پر انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بعض دفعہ اگر کسی بیمار آدمی اس کی بیمار پرسی کرنے والا نہ ہو، اس سے ہمدردی کے چند بول بولنے والا نہ ہو، تو یہ چیز اس کی بیماری میں مزید شدت اختیار کر جانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں ہے ایک بیمار پرسی، تیمارداری۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، بیمار پرسی کرنا۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی جائے، کیونکہ بیماری میں انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی حوصلہ دینے والا۔ نیو یارک کے ہاسپٹلز میں یہ تجربہ کیا گیا ہے، ایکسپیرئنس، کہ بہت سے مریض ایسے ہیں بہترین نگہداشت ہے، زبردست سہولتیں ہیں، ادویات، ٹریٹمنٹ شاندار ہے، لیکن وہ بہتر نہیں ہو پاتے۔ اور اس کے برعکس بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کو کوئی ملنے والے آتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھتے ہیں، تو وہ دوسرے افراد کی نسبت یہ جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور ماہرین نفسیات یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج تیمارداری سے کریں۔ بیمار ہے اس کا حال پوچھیں، اس کو تسلی دیں، اس کے لیے تسکین کا کوئی سبق سنائیں اس کو، اس سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک بیمار ہو تو باقی افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تیمارداری کریں، اس کے حال کو پوچھیں۔ اور یہ بہت بڑا حق بیان کیا ہے، اتنا بڑا حق ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے سوال کریں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ انسان حیران و شستر ہوگا، بڑے تعجب سے پوچھے گا
یا رب، اے میرے پروردگار، کیف اعودک وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، میں آپ کی تیمارداری کیسے کرتا؟ پروردگار ہے، دوسروں کو شفا دینے والا ہے، تو بیمار اور میں شفا، آپ کی تیمارداری کرتا، کیسے ممکن ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے تجھے معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھ کو وہیں پہ پاتا تھا۔ اسے آپ اندازہ کریں کہ بیمار کرسی یہ کتنا بڑا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس میں اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا اس حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ بیمار تھا تو تیمارداری کیوں نہیں کی تو نے، کہا میں بیمار تھا اور تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ اس لیے اس انداز کو اختیار کیا ہے تاکہ مسلمان دوسرے مسلمان جو بیمار ہیں ان کی بیمار کرسی کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے تسکین کا باعث بنے، ان کے لیے تسلی کا باعث بنے اور ان کو حوصلہ دلاسا دیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے ان الفاظ کے ساتھ بھی ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، جو ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا بیماری میں صبر کا دامن چھوٹتا دکھائی دیتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، انسان اس میں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، اس کو اس وقت ضرورت ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کرنے والا کوئی ہو جو اس کے اندر حوصلے کو پیدا کرے۔ اسے فرمایا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، ان کا یہ وصف ہے۔ اس سے ایک بیمار آدمی اس کی تیمارداری باقی افراد کی ذمہ داری۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کس طرح کیا کرتے تھے؟ بیمار کرسی کا مطلب یہ ہے حوصلہ دینا، تسلی دینا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ لیکن ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو بیمار آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بجائے حوصلہ دینے کے اس کے حوصلوں کو توڑ کے آ جاتے ہیں، پست کراتے ہیں۔ اس نے تیمارداری کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم ایک دوست کے ہاں گئے، ان کی والدہ فالج کے بعد پیرلر تھی، 1.5 سال ہو گیا، تو ہمارے وہاں بیٹھے ہی ان کے اعزاء میں سے کوئی خاتون آئی، باپردہ تھی، تو وہ آ کر ان کی والدہ کو کہتی ہے کہ یعنی پہلی دفعہ اس نے دیکھا بیماری کے بعد، کافی عرصے کے بعد آئی ہوگی، خالہ جی یہ کیا ہوا ہے؟ ہوئے 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 کی حال ہو گیا تھوڑا؟ اس نے اس انداز میں بات کی کہ وہ ہچکیاں لے کے رو پڑی۔ مجھے بڑا اس بات کا دکھ ہوا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو حوصلہ دینا ہے کہ ان کے حوصلوں کو پست کرنا ہے، اس کو تسلی دینی ہے کہ اس کو بے صبری کی تلقین کر کے صبر کے مادے کو ختم کرنا ہے، اس کو بجائے اس بات کے اس کو کہتی کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ عافیت دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اس بات کی بجائے وہ ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ وہ ہچکیاں لے کے ان کی والدہ بھائی کے دوست جو ہے اس کی والدہ رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کسی بیمار آدمی کے پاس جاتے تو آپ اسلام فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اللہ پاک کر دیں گے آپ کو۔ یہ بیماری پاکیزگی کا باعث ہے، طہارت کا باعث ہے، گناہوں سے معافی کا باعث ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ انسان کے گناہ بہت زیادہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ عز و جل اس وجہ سے آپ کے گناہوں سے معافی دے دیں گے، آپ کو پاکیزگی دے دیں۔ اور یاد رکھیے گا
گناہوں سے معافی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ عز و جل گناہوں کو معاف کر دے۔ آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں رات، غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو چکی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کہوں، اس وقت میں کیا دعا کروں؟ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اہلیہ کے حالات تو اوپن تھے نا، غربت ہے، گھر کے اندر تنگ دستی ہے، 2 ماہ چولہا نہیں جلتا گھر کے اندر، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہیں سے ہدیۃً تحفۃً کو دودھ آ جائے یا کھجور ہو یا پانی، وہ بھی اتنی نہیں کہ سیر ہو کے کھا لیں، 2 ماہ تک ایسا گزارا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر پاؤ تو کشادگی مانگ لینا، وسعتوں کا اللہ سے سوال کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی دل پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم حدیث آتی کہ ایک دفعہ ایک سائلہ آئی سوال کرنے والی، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال کیا تھا کہ نبی کے گھر والوں، اگر تمہارے پاس کچھ ہو کھانے کے لیے تو مجھ کو دے دو۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں ساتھ کہ میری بیٹیاں بھوکی ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے گھر میں دیکھا 3 کھجوریں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ اماں جی فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے اس خاتون کے ہاتھ پہ رکھ دی، اس نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ ان بچیوں نے دونوں کھجوریں اپنے اپنے منہ میں ڈال لی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ تیسری کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے، لیکن ابھی منہ تک لے جا ہی رہی ہے، بچیوں نے ہاتھ آگے کر دیا کہ ماں یہ بھی ہم کو دے دو۔ منہ تک ہاتھ اٹھا ہوا، اس خاتون کا ہاتھ نیچے آیا، اماں جی دیکھ رہی تھی، اماں جی کی اولاد نہیں تھی، ایک ممتا کو دیکھ رہی تھی اور 2 بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی، ماں بیٹیوں کی یہ حالت دیکھ رہی تھی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، بچیوں نے وہ 1.5 کھجور کھائی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ آج نوجوان بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہم کھانے پینے کے لیے پھل وغیرہ سب کچھ مہیا کر دیتے ہیں، ہم کمی تو نہیں رہ گئی کوئی، خالی کھانا دینے سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ جو احساسات انہوں نے نچھاور کیے تھے اس کا جواب تو کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو اگر کھانا مہیا کیا ہے تو ماں باپ نے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی پسندیدہ چیز، اصل میں بات کی سمجھ نہیں آتی جب تک انسان خود باپ کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچتا تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی کہ باپ کے دل میں کتنی شفقت، محبت، پیار اپنی اولاد کے لیے ہوتی۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے باپ کھانا کھا رہا ہے، پسندیدہ ترین چیز اس کے سامنے پڑی، بچے کہتے ہیں یہ بابا ہم کو دے دیں، باپ ان کو دے دیتا ہے۔ اور بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا چھوڑا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا، جب اپنی اولاد ہوئی، 3-4 بچے ہیں، کسی نے 1 ٹکڑا چھوڑا، کسی نے آدھی روٹی چھوڑی، کسی نے 2 نوالے چھوڑے، ماں برسوں تک ان کے چھوڑے ہوئے نوالے کھاتی ہیں، اور بچے کہتے ہیں ہم نے سب کچھ دے دیا۔ ان محبتوں کا جواب کون دے گا؟ واللہ اولاد ساری زندگی سب کچھ جتن کر لے، اپنے ماں باپ کا حق دے نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کیا میرے بندے تم جو بھی حسن سلوک کر سکتے ہو کر جاؤ، لیکن اس کے بعد پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔
مجھ سے کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار انہوں نے بچپن میں جس طرح میری پرورش کی ہے تو ان پر رحم فرما دے اس طرح۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دو بچیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ماں کو دیکھتے ہیں، اولاد نہیں تھی نا، بڑی دل پہ چوٹ پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی الاسلام کو بتایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا۔ اب نبی الاسلام کو علم تھا نا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں ہے، تو اماں جی پوچھ یہ رہی ہے لیلۃ القدر ہو تو کیا مانگوں، کیا مانگ لینا چاہیے؟ آپ نے اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اولاد مانگ لینا عائشہ رضی اللہ عنہا، فرمایا عائشہ وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، گھڑیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات رحمتوں سے معمور ہوتی ہے، رب سے مانگ لینا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں تو اس سے سوال کرتی ہوں کہ مجھ کو معاف کر دے، معافی مل جائے، گناہوں سے پاکیزگی مل جائے۔ نہ جانے آج 21ویں رات ہے، شاید کہ یہی لیلۃ القدر ہو۔ اے مالک ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ مالک آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، اماں جی نے جو پوچھا اور آپ نے بتایا، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اولاد کو، والدین کو، یا اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانا نہیں بیماری میں، یہ تو گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہے، معافی ملتی ہے، معافی مل گئی بہت کچھ مل گیا، یہ تسلی ہے، یہ تشفی ہے، یہ تسکین کا سبق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آدمی کو دیتے تھے، بیمار آدمی کو۔ تو بیمار آدمی کے حوصلے کو بڑھانا ہے، پست نہیں کرنا، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے، بے صبری پیدا نہیں کرنی۔ امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بیمار تھا، بخار تھا شدید تر۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہے بڑا شدید۔ تو آپ علیہ السلام یہ بات سن کر کیا کہتے ہیں؟ امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس کو بخار چڑھا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بخار میں مبتلا کرتا ہوں تو یہ بخار آگ سے ہے جو دنیا میں ہم اس کو دیتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، فرمایا ہم کل قیامت کے دن اس بخار کو، اس کو جہنم کا عوض بنا کر جہنم سے بچا دیتے ہیں اس کو۔ یہ تسلی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی تسکین کا سبق ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی کچھ صبر کو مادے کو پیدا کرنے کی بات کو ہو سکتی ہے؟ وہ بیمار ہے، فرمایا خوش ہو جاؤ، گھبرانا نہیں، اللہ عز و جل اس کو جہنم کا حفظ بنا دیں گے، جہنم سے محفوظ بنا دیں گے۔ اس لیے بیمار آدمی کے پاس جب جائیں تیمارداری کے لیے تسلی دینی ہے، حوصلہ دینا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ یہ بیمار پرسی کا بنیادی وصف ہونا چاہیے کسی بھی تیمارداری کے لیے جاتے ہوئے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا انسان تیمارداری صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیمارداری کے لیے جاتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، بیمار آدمی کے پاس بیٹھتے، آپ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے جسم پر، اپنے صحابی کے جسم پر پھیرتے اور ساتھ کہتے اللہم رب الناس،
اذهب الباس مذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کرنے والے، اللہ تکلیف کو دور کر دے، اللہ شفا دے دے، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی سکم کوئی ذوق باقی نہ رہے۔ اور لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ شفا تیرے علاوہ اور کوئی دے نہیں سکتا، کوئی شفا نہیں، الا شفاؤک، سوائے تیری جناب کے شفا کے اور کوئی شفا نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے اس کو دم کرتے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھ اس کو دم کرتے۔ اس میں تسلی ہے، تشفی ہے، دعا ہے، رب سے التجا ہے، مناجات ہے اس کے اندر۔ بیمار آدمی کو دعا دینی، اس کو پڑھ کے دم کریے۔ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اپنے گھر والوں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کے ساتھ آپ علیہ السلام دم کرتے تھے کہ اس میں التجا ہے رب سے، اور رب سے ایسے الفاظ کے ساتھ پناہ طلب کی جاتی ہے کہ وہ پناہ اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں یہ دم کیا کرتے اور خود بھی ترغیب دیتے آپ علیہ السلام نے، آپ نے ترغیب دی ہے، فرمایا جب کوئی بندہ کسی بیمار آدمی کے پاس جائے، اس کے پاس اگر 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، یہ دعائیہ کلمات کہے، اگر اس بیماری میں اس کے لیے موت نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرما دیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بالکل آسان سے مختصر سے الفاظ ہیں۔ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ عظمت والے سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، یہ کہ میں تمہیں شفا دے دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے 7 مرتبہ پڑھے اس کے پاس، اس کو علم ہو کہ رب سے مانگا جا رہا ہے، اور نبی اسلام نے جو الفاظ کہے لا شفاء الا شفاؤک، شفا اللہ یغادر سقما، اللہ کوئی شفا نہیں، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی، جب کسی بیمار آدمی کی بیمار کرسی کے لیے جائیں تو اس کو عقیدہ توحید بھی سمجھائیں، اس کو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ کرے، اس کو یہ سبق دے کہ شفا صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کائنات میں کوئی شفا دینے والا نہیں۔ نبی اسلام کہتے ہیں لا شفا، کوئی شفا نہیں، الا شفاؤک، سوائے اے اللہ تیری شفا کے، شفا اللہ یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے کہ جس کے بعد کوئی سکم کوئی ذوق باقی نہ رہے۔ اس کو سبق دیا جائے کہ بیماری میں شفا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، لاچاری میں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کرنا ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں میں شفا دینے والا وہ اللہ ہے۔ قرآن نے نقل کیا کہ جس کو لوگ سمجھتے تھے بیماری میں برسوں گزر گئے، شاید کہ اب تندرستی کی طرف نہ لوٹ پائیں، اللہ نے قرآن میں نمونہ بنا کے اس امت مسلمہ کے سامنے رکھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب ندا دی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو، اس کو پکارا، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، برسوں گزر گئے بیماری کے اندر، طویل زمانہ گزر گیا، کہا پروردگار میں تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں مایوس بھی نہیں، اللہ مجھے تکلیف چھوئی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے شفا عطا فرما دے۔ ابراہیم خلیل اللہ، جن کو اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
ابراہیم ہمارا وہ دوست ہے جس کو اللہ نے خلیل بنایا اور فرمایا ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جس نے جب بھی کی وفا کی، اس نے وفا کی. اور ان وفاؤں میں ایک وفا کا سبق یہ بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا ایک سبق یہ بھی تھا جو قرآن نے نقل کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بے بسی کا، بے قراری کے اندر، لاچاری کے اندر یہ اللہ سے ہی التجا کرتے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار میں ہوتا ہوں اللہ شفا تو دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، وہ میرا مالک شفا دیتا ہے. یہ سبق ہے. بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس کو اللہ کی توحید کا سبق دینا چاہیے. آج بڑی جلدی مایوسیاں بڑھ جاتی ہیں، اور عجب بات یہ ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے، مایوسیاں بڑھتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوسیاں بڑھتی ہیں. باقی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا کوئی مایوس نہیں ہو پاتا. اس در پہ جا، اس گھر پہ جا، اس آستانے پہ جا. عجیب بات ہے، ادھر سے مایوس نہیں ہوتا. مایوس ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا اس کے دوارے پہ ڈٹ جاتا، اس کے آستانے پہ گر جاتا، اسی پہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا. بیماری میں اسی کے آستانے پہ یہ کہتا پروردگار بیماری بھی تیری طرف سے آتی ہے، شفا بھی تو دیتا ہے، اے اللہ مجھے شفا دے دے. اللہ لوگ تو تیرے در کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، لیکن اللہ میں تیرے در کے علاوہ اور کوئی در اور آستانہ جانتا ہی نہیں. اے میرے پروردگار مجھ کو بتا، اگر تو نہ شفا دے گا تو میں کہاں سے شفا دوں گا. اس کے آستانے پہ ڈٹ تو جائے انسان، اس سے اللہ عز و جل سے اپنی التجاؤں و مناجات کو رکھ کر اسی کے سامنے سرنگو رہے اور باقی ساری کائنات سے بے نیاز ہو جائے. اور یہ اصل میں دنیا کی زندگی میں سبق یہ تھا کہ جب بھی پریشانی آئے تو اس کے در پہ آئے اور اس کے در کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے، کہیں نہ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے ہیں بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرتے ہوئے، لا شفاء الا شفاءک، کوئی شفا نہیں سوائے اللہ تیری شفا کے. اس سے بیمار پرسی کرتے ہوئے بیمار آدمی اس کو اللہ کی توحید کا سبق بھی دینا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آدمی کو خود بھی اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. خود بھی مانگو، نبی علیہ السلام خود بھی دعا کرتے، دم کرتے، اس کو بھی کہتے تو بھی خود رب سے بھی مانگ. سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بیماری کا ذکر کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دایاں ہاتھ جہاں تکلیف ہے نا اس جگہ پہ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کی چیز کو میں اپنے وجود میں پاتا ہوں اور جس چیز سے میں ڈرتا ہوں، اس سے بچنے کے لیے میں اس کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں. پر میں 7 مرتبہ یہ دعا کروں. خود بیمار آدمی اپنے آپ کو دم کرے، اس اپنی تکلیف کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دایاں ہاتھ 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب یہ پڑھی تو اللہ عز و جل نے مجھ کو شفا عطا فرما دی. اس لیے بیماری میں بیمار آدمی کو خود بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ رب کی طرف متوجہ ہو، رب سے مانگے، رب سے التجا کرے. اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. جب آپ کسی بیمار آدمی کے پاس ہوں یا میت کے پاس تو
اپنی زبان سے خیر کا کلمہ کہیں، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس پر جو تم کہتے ہو۔ اس کا بیمار آدمی کے پاس موجود ہے، اچھا کلمہ کہیں، دعا کا کلمہ کہیں، شفا مانگے اللہ سے، فرشتے ساتھ ساتھ کہتے ہیں آمین آمین آمین، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ بندہ کہتا ہے اللہم رب الناس اذہب الباس مذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ اس کو شفا دے دے۔ عربی دعا نہ آتی ہو اردو میں مانگ لے، یا اللہ اس کو شفا دے دے، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ یا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ تو بیمار آدمی کے پاس دعائیہ کلمات کہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ جب موجود ہو تو خیر کا کلمہ کہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب فرشتے آمین کہتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا رد تو نہیں ہوتی جو فرشتے آمین کہتے ہیں جن پر، اس لیے اس وقت آمین لینے کے لیے دعائیہ کلمات کہیں، فرشتے آمین کہیں، دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، اس سے وہاں پر دعا کریں۔ اور مریض آدمی کو یہ بات کہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا بیمار کے پاس دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، جس بیماری میں مبتلا بندے کے پاس آنے سے دعا قبول ہوتی ہے، ذرا بتائیے تو صحیح اس بیمار آدمی کی خود دعاؤں کی اللہ کے ہاں کیفیت کیا ہوگی؟ خود بھی دعا کریں، اس کو بھی کہیں کہ بھئی آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، باقی ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اس کو دعا کی تلقین کریں، دعا کی تلقین کریں۔ بیمار کرسی ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کا علم ہوگا تو پھر انسان اس پر عمل کر بیٹھے گا۔ اسے یاد رکھیے گا، ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے۔ بیمار کرسی میں بھی جو تعلیمات ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اس لیے اس دین کے مطابق، اور دین وحی کا نام ہے، یاد رکھیے دین وحی کا نام ہے۔ وحی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اسی کے متعلق نبی اسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تم میں دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ کامل مکمل دین ہے، محفوظ ہے، اس میں جو تعلیمات ہیں وہ ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ آخری بات، بیمار آدمی کے پاس ہو تو خود بھی شاکر بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ بیمار آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے مجھے اس چیز سے، اس بیماری سے، پریشانی سے محفوظ رکھا جس میں میرے اس بھائی کو مبتلا کیا ہے، اور مجھے اللہ عز و جل نے کائنات میں کتنے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے، مجھے کتنے افراد سے زیادہ اللہ عز و جل نے مقام و مرتبہ دے رکھا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اس بیمار اور لاچار آدمی کو دیکھ کر خود اظہار تشکر اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ اس مالک نے اس تکلیف سے، پریشانی سے، بیماری سے مجھ کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ تیمارداری کے متعلق چند باتیں ہیں جو وقت کے تقاضے کے مطابق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ یاد رکھیں، بیماری میں تیمارداری کا مقصد یہ حوصلہ، تسلی، تسکین دینا ہے۔ دوسرا، اس بیمار آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تیسرا، اس بیمار آدمی جو ہے نا اس کو خود کہے کہ وہ خود بھی دعا کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، تاکہ بیماری کے اندر، یہ بیماری بھی نا بندے کی رب سے صلح کروانے آتی ہے، رب کی صلح کروانے، بندے کی رب کی طرف صلح کروانے آتی ہے، اس لیے کہ بیماری میں ذرا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے نا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہم بڑی تکلیف سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیف دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ بیماری بندے کو رب کی طرف لوٹانے کے لیے آتی ہے۔ اگر سبق مل گیا بیمار آدمی کو کسی کی طرف سے کہ بھائی ادھر لوٹنا ہے، اور وہ لوٹ آیا، سمجھو یہ بیماری
اس کے لیے بیماری نہیں، اس کی زندگی کی کایا کو پلٹنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو عافیت سے نوازے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔